رہے گا۔ میرے عزیزوں، عمریں تو ہماری اور آپ کی بہت مختصر ہیں۔ ہم اور آپ آئے ہیں اور چلے جائیں گے، اور ہمارے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہم بھی اسلام پر مریں اور ہمارے بعد والے بھی اسلام اور قرآن کے مطابق مریں۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو رات اور دن جد و جہد اور محنت کرنی ہوگی۔ اسلام نہیں مٹتا، قرآن ختم نہیں ہوتا۔ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے مسلمانوں نے جتنے ظلم و ستم سہے ہیں، مسلمانوں نے جو پریشانیاں سہی ہیں، مسلمانوں پہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اگر مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور قوم ہوتی مذہب کو ماننے والی، کب کا ان کا مذہب مٹ گیا ہوتا۔ لیکن آج دیکھیے آپ، مسلمان ہیں، مرتے ہیں، کٹتے ہیں، ظلم سہتے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اسلام زندہ ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام ختم خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ مسلمان اپنے اعمال کی بدولت خطرے میں ہے، مسلمان اپنے کردار کی بدولت اپنے وجود کو خطرے میں ڈال چکا ہے۔ آپ بتائیے، اب رمضان آنے والا ہے، قریب ہے اب بالکل رمضان، اور گزشتہ رمضان بھی ہمارے اور آپ کے بیچ سے گزرا ہے۔ یقیناً ہم اور آپ رمضان میں زندہ تھے، قرآن یہی تھا۔ رمضان میں ہم نے اور آپ نے قرآن کو پڑھا، کئی سپارے پڑھے، کسی نے کئی قرآن پڑھے، مگر سچ پوچھئے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور اپنے بچوں سے پوچھئے، اپنے گھر کی عورتوں سے معلوم کیجئے، کیا آپ کے گھروں میں رمضان سے لے کے اب تک ایک بھی قرآن مکمل ہوا؟ کیا آپ کے بچوں نے قرآن کو چھوا؟ کیا آپ کے گھروں میں قرآن کو اٹھایا گیا؟ میرے عزیزوں، یہ ہے وہ چیز جو ہمیں اور آپ کو خطرے میں ڈالتی ہے، ورنہ اللہ کے قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا، اور جو قرآن کے دائرے میں آ جائے گا اور قرآن سے سچا تعلق قائم کرے گا، اس کی حفاظت بھی اللہ کرے گا۔ ایک عالم دین اپنے ایک مقتدی کے یہاں دعوت میں گئے، دعوت کھائی اور واپس چلے آئے۔ ان کے بچے نے دعوت کھلانے کے بعد ان سے کہا کہ ابا جی، یہ امام صاحب چور ہیں، چوری کرتے ہیں۔ کہا بیٹے وہ کیسے؟ کہا جب یہ آئے تھے تو میری ٹیبل پہ کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے کھانا کھایا اور کھا کے یہ واپس چلے گئے اور پیسے غائب ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کون لے گا ان پیسوں کو؟ والد صاحب نے سمجھایا اس کے، کہ بیٹا ایسا نہیں کہتے اپنے امام کے بارے میں، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں، غلط فہمی کے شکار نہ ہونا چاہیے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دوبارہ دعوت کی امام صاحب کی اور کہا امام صاحب کھانے پہ آئیے۔ پھر وہ آئے، انہوں نے کہا امام صاحب ایک بات کرنی ہے، آپ برا نہ مانیے گا، میرا دل آپ کی طرف سے بالکل صاف ہے، مگر میرے بچے کو کچھ بدگمانی ہے، اور اگر اس کے دل میں یہ بدگمانی بیٹھ گئی تو علماء سے بدگمانی بیٹھ جائے۔ امام صاحب نے کہا بتاؤ کیا بات؟ کہنے لگے جی حضرت بات یہ ہے کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ جب آپ پچھلی دفعہ دعوت میں آئے تھے تو اس کی ٹیبل پہ پیسے رکھے ہوئے تھے اور آپ گئے ہیں تو وہ پیسے غائب تھے۔ بس یہ جو امام صاحب نے سنا، زاروں قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی۔ وہ پریشان، کہا حضرت میں نے کوئی الزام نہیں لگایا آپ پہ، میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں بس، تاکہ بچے کا دل صاف ہو جائے۔ امام صاحب نے روتے ہوئے اور سسکتے ہوئے کہا بات اصل یہ نہیں ہے کہ تم نے مجھ پہ الزام لگایا، بات اصل یہ نہیں ہے کہ تم نے مجھے کچھ کہا، بات یہ ہے کہ واقعتاً وہ پیسے یہاں رکھے ہوئے تھے، کھانے سے پہلے میرے دل میں خیال آیا ان پیسوں کو محفوظ جگہ رکھ دوں، یہ سامنے تمہاری الماری میں قرآن رکھا ہوا ہے، میں نے یہ سوچ کر کے روزانہ گھر کی خواتین اور مرد کچھ نہ کچھ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، میں نے قرآن کے پہلے ہی صفحے میں ان پیسوں کو رکھ دیا کہ کل کھولو گے تو پیسے مل جائیں گے۔ کئی مہینے ہو گئے، اللہ تمہارے گھر میں کسی کو قرآن کھولنے کی توفیق نہ ہوئی، میں اس پر رو رہا ہوں۔ اور یہ حقیقت نہیں ہے کیا؟ آج ہمارا اور آپ کا قرآن سے تعلق کہاں ہے؟ قرآن سے تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے ایسا تعلق تھا، رات کو کھڑے ہو جاتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے نماز میں،
اور کبھی کبھی پوری رات قرآن پڑھتے تھے، بلکہ اکثر ایام پوری رات قرآن پڑھتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا اے میرے حبیب، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے حبیب، پوری رات نہیں، آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے، آدھا یا اس سے بھی کم، لیکن اللہ نے روکا نہیں اپنے نبی کو، جو شافی محشر ہو، جو اس امت میں اللہ کے نبی امام الانبیاء ہو، میرے عزیزو اس قدر اللہ کے محبوب اور لاڈلے ہوں، وہ آدھی رات کا تو ان سے بھی کہا جا رہا ہے یا اس سے کم، وہ کھڑے ہیں نمازوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کا سب سے محبوب مشغلہ یہ تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آپس میں ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر ابن خطاب سے ملاقات ہوئی، اور دونوں نے ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے کہا قرآن سناؤ، قرآن سنا کر ہمارے ایمان کو تازگی دو۔ میرے پیارو، یہ صحابہ کا قرآن سے تعلق تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہاں مہمان بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کئی دن قیام کیا، اور میں نے جو ان کے گھر کی حالت دیکھی وہ یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک کھڑا ہوتا ہے اور بہت دیر تک وہ نماز میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر وہ لیٹتا ہے، دوسرے کو اٹھاتا ہے، دوسرا لیٹتا ہے، تیسرے کو اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ تہجد کا وقت آ جاتا ہے، اور پھر پورا گھر اٹھ کے تہجد میں اللہ کے قرآن کو نماز میں پڑھتا ہے۔ صحابہ کے گھروں میں پوری رات اللہ کی عبادت ہوتی تھی، باری باری۔ تمہارے میرے یہ کیا حال؟ ہم یہ چاہتے ہیں ہم بھیلا بھی نہ پھوڑیں، کام بھی نہ کریں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ صحابہ جیسی آ جائے۔ اللہ نے شرط لگائی ہے، کنڈیشنلی اللہ کی مدد ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین پہ چلو گے، اللہ کی مانو گے، اللہ کے طریقوں پہ چلو گے اور اللہ کی غلامی اختیار کرو گے، تب اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر اللہ کے دین پہ تم نہیں چلو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ آج ہم اپنے دلوں پہ جھانکے بھائیو، ہماری روزی کا کیا حال ہے قرآن کے مطابق؟ ہمارے رشتوں کا کیا حال ہے قرآن کے مطابق؟ کس کے لیے ہے یہ قرآن؟ غیر قرآن نہیں پڑھتے، غیر قرآن والوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہیں اور مومن نہیں ہیں، انہیں تو قرآن کی بات بتانے کا شوق ہو، اور جو پہلے سے قرآن پر ایمان لاتے ہیں انہیں قرآن پہ چلنے کی طلب نہ ہو۔ میرے عزیزو، یہ غلط رویہ ہے۔ قرآن پہ خود عمل کرو، قرآن کو اپنی زندگی بناؤ، جس جہت میں قرآن کہتا ہو چلنے کو اس طرف چلو۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، قرآن تمہیں کائنات کا سب سے سیدھا، سب سے محفوظ، سب سے آسان اور سب سے سچا راستہ بتاتا ہے چلنے کے لیے۔ اس سے بہتر رہنما تمہارا کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، آج امت کا قرآن سے ناطہ